بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا
أعمالكم. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات دا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، لا تعداد انگنت بے شمار بے حساب نعمتاں دے نال مالا مال کرنے والا، زندگی اور موت دا مالک، نفع اور نقصان دا مالک۔ یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ ہر قسم دے کلی اختیارات دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ قابل قدر معزز سامعین حضرات، اس و قبل گزشتہ 3 خطبات جمعہ دے اندر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو سفر معراج ہے، سفر معراج دے متعلقہ سیر اصل گفتگو ہو چکی ہے، اور وعدہ سی شیڈول دے مطابق کہ آج دی اس مختصر نشست دے اندر رجب تو بعد رمضان تو پہلے درمیان دے اندر جو مہینہ ہے شعبان دا، اس مہینے دے اندر کچھ دوستاں نو مغالطے نے، شبہات نے اور کچھ ایسیاں چیزاں جنہ دا ثبوت قرآن و حدیث تو نہیں ملتا، لیکن انہوں نے دین دا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ بارے قرآن و حدیث سے کچھ دلائل پیش کرنے دا ارادہ رکھنا، دعا کرنا اللہ پاک توفیق بخشے، اپنی رحمت فرمائے، صحت و عافیت نال نوازے اور شرح صدر نصیب فرمائے، تاکہ کما حق ہو میں باتیں احباب تک منتقل کر سکا اور اس سے اچھے نتائج مرتب ہون، اور میرے واسطے بھی اور دوسرا تمام احباب واسطے یہ ذریعہ نجات بن جائے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، قابل شد احترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، بلا شبہ یہ دنوں دا تغیر و تبدل، دنوں دا ہیر پھیر، یہ ایک سلسلہ بڑا قدیمی ہے، چل رہا ہے اور تا قائم قیامت چلتا رہے گا۔ اللہ پاک دا ایک مقرر کردہ نظام ہے کہ اس مالک نے جدوں دا زمین و آسمان دی تخلیق فرمائی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جدوں دی زمین اور آسمان دی تخلیق ہوئی ہے مہینیاں دی تعداد 12 ہے اور یہ تحت ہی یہ نظام چل رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا خوبصورت شیڈول بنایا ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت اس نو متاثر نہیں کر سکتی۔ ساڑے بنائے ہوئے شیڈول ٹہ جاندے نے، ساڑے منصوبے انہاں اندر کامیابی دے نتائج بھی ممکن ہو سکتے ہیں اور ناکامی بھی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دی یہ عظمت اور شان ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک دے حکم جڑے نے وہ غالب ہی رہندے نے۔ اللہ دیاں حکماں دے اندر تغیر و تبدل کرنا کسی دے بس دا روگ نہیں۔ یہ تہاڈیاں ساڈیاں گلاں ردیاں جا سکدیاں نے، چھوڑیاں جا سکدیاں نے اور ساڈے فیصلے ناکامی دی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جس وقت وہ کسی کام دا ارادہ فرما لیندے نے تے لفظ کن نہیں کہن تے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے یہ میرے سونے رب دی شان اور عظمت ہے، میرے اللہ دا مقام ہے، میرے اللہ دا درجہ ہے جنہوں کوئی مائی دلال نہیں پہنچ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ دی عظمت ہے۔ ہن آئیے ذرا غور کرنا، یہ اللہ دا جو نظام ہے یہ کس انداز نال بتدریج چل رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے، ساڑھے واسطے دن دا سما پیدا ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ساڑھے واسطے رات آ جاتی ہے، رات دا سما، رات دا اندھیرا چھاندا ہے اور رات دا سما واضح ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات دا نظام چلایا ہے اور قرآن حکیم دے اندر اللہ پاک نے یہ کس انداز نال وضاحت کی تھی، یہ ذرا غور کرنا۔ سورہ یاسین ہے اور 23واں پارہ ہے سورہ یاسین، قرآن حکیم دی بڑی پیاری اور محبوب ترین سورت۔ اللہ اس سورت نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین پڑھیے نا تے اللہ سبحانہ و تعالی بہت ساریاں ایسیاں روشنیاں انسان واسطے واضح ہو جاندیاں نے اللہ دی طرفوں، اگر ترجمے دے نال، مفہوم دے نال اور دے نال محبت رکھدے ہوئے پڑھیے تو یقیناً اللہ دی نال محبت اور اللہ دے نال جو تعلق ہے وہ دے اندر ایک واضح نکھار اور وہ دے اندر ایک مضبوطی اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے پڑھیا کرو، ذرا غور فرمانا۔ اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت دیا نشانیاں بیان کی دیا نے، اور میرے مالک نے یہ دن دے رات دا جو نظام ہے انہوں کس انداز نال ذکر کیتا ہے۔ پہلو اللہ نے تخلیق دا ذکر کیتا ہے اور الفاظ کی نے، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے پاک او ذات باری تعالی جن نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے، یعنی نر اور مادہ، یہ بھی اللہ پاک دا ایک قانون ہے۔
جانوراں دے اندر، پرندیاں دے اندر، انساناں دے اندر، جنات دے اندر اور دیگر حتیٰ کہ جدید دور دے اندر یہ باتاں واضح ہو چکی ہیں، درختاں دے اندر، شجراں حجراں دے اندر۔ اس واسطے یہ میرے مالک دا قانون ہے۔ تو باہر کیف اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جس طرح میں ہر چیز نو پیدا کیتا ہے اور پیدا کرنے تو بعد پھر انسان جڑا ہے انہوں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے تو بعد اللہ پاک نے دے لئی ونسونیاں نعمتاں پیدا کی دیا نے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں آسمان بھی پیدا کیتے نے، زمیناں بھی پیدا کیتیاں نے، اور جناب علی سورج بھی اللہ پاک نے ایک روشن چراغ دے طور تے پیدا کیتا ہے، چاند بھی مسخر کیتا ہے۔ یہ چاند تے سورج اپنے روٹ دے مطابق چل دے جا رہے نے، ایک دوسرے نال ٹکران دے نہیں، انہاں دے کانٹے انہاں دا جڑا روٹ ہے ایک دوسرے دے اندر مداخلت نہیں کردا۔ سورج چھپدا ہے، چاند ظاہر ہو جاندا ہے، چاند چھپدا ہے، سورج ظاہر ہو جاندا ہے۔ یہ اللہ پاک دا نظام ہے، اور بخوبی آسان طریقے دے نال نظام چلتا جا رہا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں کی گزارشات کرتا جا رہا ہیں، باتاں بڑی توجہ دے لائق نے۔ اور اس طرح یہ نظام چلدے ہیں مختلف ہفتے بن جاندے نے، ایام بن جاندے نے، مہینے بن جاندے نے۔ مہینیاں دے وچوں کبھی محرم آ جاندا ہے، کبھی سفر آ جاندا ہے، کبھی ربیع الاول آ جاندا ہے، کبھی ربیع الثانی آ جاندا ہے، اور کبھی جناب علی رجب آ جاندا ہے۔ شعبان دا بابرکت مہینہ شروع ہو چکے ہے، شعبان تو مدت بعد رمضان دے بابرکت مہینے دی آمد دے سلسلے نے۔ اور آؤ ذرا غور کرتے جانا، یہ جڑا شعبان دا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی عظمت دے بارے اور ایدی شان اور مقام دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگاں نے ایدے متعلقہ من گھڑت روایات کر لیاں نے، جناب علی من گھڑت دلیلاں تیار کر لیاں نے، اور بعض لوگاں نے کھانے پینے دے بہانے بنا لینے، بعض لوگاں نے اپنی مرضی دے مطابق اپنے من دے مطابق یہ سارے سلسلے جاری کر لینے۔ لیکن میرے عزیزو اس گل نو یاد رکھنا ہے، دین اسلام ایک محفوظ دین ہے، ایدے اندر کمی بیشی دی گنجائش باقی نہیں جے۔ قرآن حکیم نے واضح طور دے اس بات دا اظہار کیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے حجۃ الوداع دے موقع دے، اے میرے سونے حبیبہ اساں اپنے دین نو تواڈے اوپر مکمل کر دیتا ہے، اور دین اسلام نو اساں پسند کر لیا ہے۔ ایدے اندر ہن کمی بیشی دی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ آسمان تو جڑی وحی نازل ہوئی ہے سارے قوانین اللہ نے مکمل کر دیتے نے، عبادات دے مسئلے، گھریلو زندگی دے مسئلے، اور جناب علی دناں نو منانے دے مسئلے اللہ پاک نے مقرر کر چھڑے نے۔ اور کائنات دے لوگو
خوشی دے جڑے تہوار نے انہاں دا تذکرہ بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ مسلماناں دیاں دو عیداں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، حدیث صحیحہ دے اندر انہاں دا ثبوت موجود ہے۔ اور جمعے دے دن نو عید آکھیا گیا ہے، حدیث پاک دے اندر ادا واضح ثبوت موجود ہے۔ اس واسطے جڑے ایام خوبصورت نے اور جڑیاں پیاریاں راتاں نے، جس طرح رمضان دے بابرکت مہینے دے آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر ہے، اس قدر والی رات دا تذکرہ بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس واسطے اپنی طرفوں گلاں شامل کرنا، اے دین نال صحت دیئے، اے پیارے رسول نال بے رغبتی ہے۔ اس گل نو یاد رکھنا، مسلمان اس طرح دیاں حرکتاں کردا چنگا نہیں لگدا۔ اور دین ایک محفوظ شہ دا نام ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا دین پیش کیتا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال، میں اس دین دی شرح تواڈے تک پہنچاندا جا رہا ہوں۔ اور شعبان دے مہینے دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا، ذرا غور کرتے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک شہر، نبی پاک نے فرمایا ایک مہینہ ایسا وے تغفل الناس، اور لوگ دی عظمت دی طرفوں بالکل غافل ہو چکے نے کہ سونیا محبوبہ ایدی عظمت کی ہے، پیارے حبیبہ ایدی شان کی ہے، پیارے محبوبہ ایدہ رتبہ کی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان نہیں بیان کی تھی کہ اس مہینے دے اندر لائٹنگ کی دی جاوے، نبی پاک نے اس شان نہیں بیان کی تھی کہ اس مہینے دے اندر آتش بازی کی دی جاوے، اور نبی پاک نے اس شان نہیں بیان کی تھی اور اس مہینے دے اندر بسنت دا اہتمام کیتا جائے، نبی پاک نے اس شان نہیں بیان کی تھی اور اس مہینے دے اندر حلوے پکائے جان، اور نبی پاک نے اس شان بیان نہیں کی تھی اور اس مہینے دے اندر جناب علی ایک دوسرے نو شرینیاں بھیجیاں جان۔ رسول اللہ نے شان کی بیان کی تھی ہے، آپ نے فرمایا ترفع الاعمال، ترفع الاعمال الى رب العالمین۔ ایک مہینہ جس مہینے دے اندر جڑے بندے دے عمل نے، بندے دیاں نیکیاں نے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی دی طرف آسمان دی طرف بلند کی دیا جاندیاں نے، اعمال آسمان دی طرف اٹھائے جاندے نے۔ تو پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ میں پسند کرنا، یعنی نبی پاک نے فرمایا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ مینوں اے محبوب ہے، میں پسند کرنا کہ جس وقت اہی یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل آسمان دی طرف بلند ہوئے تو محمد روزے دار ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ دی تعلیم ہے وے کہ میرا عمل آسمان دی طرف بلند ہوئے تو میں روزے دی حالت اندر ہوا۔ ہون اے دے بارے اے نہیں آکھیا، کوئی ایک حدیث نہیں ہے ذخیرہ حدیث سے اندر کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوئے کہ اس مہینے دی شعبان دی جڑی 15ویں تاریخ ہے ادن روزہ رکھنا ہے۔ مطلقاً بات ہے، مطلقاً آپ نے فرمایا میرے اعمال آسمان دی طرف بلند ہون تو میں روزے دی حالت اندر ہوں۔ اور لطف دی گل ہے، اس طرح ہی حدیث 2 دنوں دے بارے ہوندی ہے، وہ کہڑے دن جڑے ہر ہفتے دے اندر آتے ہیں، سوموار دے، بولو بولو، تسی پیراں فقیراں نو نہیں نا مانتے، تانوں جمعرات دا علم ہی نہیں ہے، کیوں ٹھیکیدار صاحب آگو پانڈے دودھ دے بھیجنے ہون پیراں نو تو پھر پتہ لگے نا یہ جمعرات کدن ہے، تسی سکا سکا کام ہے تہاڈا، خوشک جڑا ہے۔ اللہ پاک زندگیاں دراز فرمائے، اللہ سکون دے اطمینان عطا فرمائے، اللہ ساڈیاں باہمی محبتاں قبول فرمائے، اور اللہ پاک مینوں مکمل اکمل صحت یاب فرمائے، تاکہ اگوں رمضان آ رہے ہے تو انشاءاللہ قرآن دیاں لہراں تے قرآن دی بہار اور قرآن دی محبت یہ اندر اسی مزید آگے بڑھیے،
انشاءاللہ اللہ پاک اچھے لمحے اچھا وقت لے آنے والا ہے، اور رمضان دا مہینہ اللہ ساڑھے واسطے باعث مغفرت بنا دے، ساڑھے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بنا دے۔ تو میں کی عرض کر رہے ہیں کہ 2 دن ایسے نے، ایک سوموار دا دن تے ایک جمعرات دا دن۔ نبی پاک نے فرمایا انہاں دنوں دے اندر بھی جڑے اعمال نے وہ بلند کیتے جاندے نے، اعمال ترفع الاعمال الی رب العالمین، اللہ دی طرف اعمال بلند کیتے جاندے نے انہاں دنوں دے اندر بھی۔ تے نبی پاک دا معمول سی آپ سوموار دے جمعرات دا بھی نفلی روزہ رکھیا کرتے، سمجھ دیو نا۔ اچھا اتھے دے سوموار دے جمعرات دی گل آ گئی، اور احادیث صحیحہ دے اندر ثبوت ہے، جبکہ یہ ساڑیاں دوستاں نے جڑا شعبان دی 15ویں تاریخ دا روزہ بنایا ہے، اور یہ دے بارے اخبارات دے اندر اور اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، ایسیاں پوسٹاں لگ دیاں نے اور جناب خبراں شائع ہوندیاں نے، کوئی کہہ رہا ہے 1000 سال دے روزیاں دا ثواب ہے۔ ایک میں خبر پڑھی اس طرح دی، وہ کہندا جناب جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے شعبان دی 15ویں تاریخ دا، وہ گویا کہ انہیں 60 سال دے روزے رکھ لے۔ ٹھیک ہے، دیکھو نا روزہ رکھنا ثواب ہے، اور ویسے بھی کوئی بندہ اگر روزے رکھدا آ رہا مسلسل، چونکہ نبی پاک دا یہ بھی معمول سی، گلاں ذرا سادیاں تے سمجھ آ جاندیاں نا ماشاءاللہ، تے محسوس بھی نہ کرنا۔ رسول اللہ دا یہ معمول سی کہ آپ شعبان دے مہینے دے اندر ماں جی کہندیاں نے کہ جڑا پورا مہینہ روزے رکھ دے وہ تے سا رمضان ویکھیا ہے، تے رمضان تو علاوہ کثرت دے نال جس مہینے دے اندر روزے رکھ دے وہ شعبان ہے۔ وہ کیڑا مہینہ ہے؟ شعبان۔ ویسے امت واسطے یہ بھی تعلیم ہے کہ شعبان دے جڑے پہلے 15 دن نے نا انہاں اندر ہی اہتمام کیتا جائے، بعد اندر اگر مسلسل کوئی بندہ روزے رکھدا جائے گا روزے رکھدا جائے گا تے اج کل مرضاں بھی بڑیاں تے بندیاں چ جان ہی کوئی نہیں، انجی ہے نا، وہ انہیں قوی تے مضبوط وہ تے بندے ٹر گئے ہون گے ہیں، ہن ساڈے ورگیاں ڈھیریاں رہ گئیاں نے، جان ہی کوئی نہیں بندیاں چ۔ تے جے کوئی بندہ سارے روزے اس طرح رکھدا جائے، شعبان دے بھی پورے کر لے تے پھر اگوں رمضان دے فرضی آ جان، نفلی رکھ لے تے پھر فرض رہ جان گے، کمزوری ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا۔ اس واسطے دین سختی نہیں کرتا، دین سختی پہلو رکھ لو جڑے رکھے جاندے نے نفلی روزے نے، او دے اندر شعبان دی 15ویں تاریخ دا کوئی مقرر دن نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دنوں دے اندر روزے رکھ دے پئے، تے جدوں رسول اللہ نے مقرر نہیں کیتا تے ساڈا مقرر کرنے دا حق بندا نہیں بنتا، گل سیدھی۔ اچھا تو نبی پاک نے پسند کیتا ہے کہ میرے عمل بطرف آسمان بلند ہون تے میں روزے دی حالت اندر ہواں، یہ بھی کیسی پیاری بات ہے۔ اور جڑے اعمال نے یہ اللہ دی طرف بلند کیتے جاندے نے، جڑیاں نیکیاں نے نا، ہیں جی یہ جڑے اچھے کلمے نے، جویں میں گزشتہ جمعے ذکر کیتے سن، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انہاں دے بارے خاص کر کے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دی طرف پاکیزہ کلمے بلند کیتے جاندے نے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ اللہ پاک نے فرمایا اس گل نو یاد رکھنا، یہ جڑے پیارے کلمے نے، یہ جڑے کلمہ طیبہ نے، یہ پیارے کلمے کڑے نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے کلمے اللہ دی طرف بلند کیتے جاندے نے، اور جناب عالی اعمال نو اٹھایا جاندا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی طرف۔ اس واسطے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنیاں نے، اچھے اعمال کرنے نے۔ اے جڑا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر عملاں نو اللہ دی طرف بلند کیتا جاندا ہے، اور اتنی فضیلت ہے۔ اس تو بعد
جتنیاں روایات نے بڑی معذرت نے نال گزارش ہے وہ خود کھڑیاں گئیاں نے تے جڑی گل کھڑ کے رسول اللہ دی طرف منسوب کیتی جائے او دے بارے جہنم دی وعید ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ جھوٹ میرے تے لاندا ہے، یعنی کسی گل نو میری طرف منسوب کردا ہے کہ آ رسول اللہ دی حدیث ہے، جبکہ اللہ دے حبیب نے وہ گل نہ آکھی ہوئے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقیناً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم اندر بنا لے، وہ دے جہنم اندر جان واسطے اتنا ہی کافی۔ چھوٹی جی گل ہے، اسی لوگ اس گل نو سمجھتے نہیں۔ موبائلوں تے جڑے میسج نے وہ اگے بھیجے جا رہے ہیں، فارورڈ کیتے جا رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ صحت واسطے تحقیق کرنے ہیں، خوراک واسطے تحقیق کرنے ہیں، کپڑے واسطے تحقیق کرنے ہیں، دین واسطے کوئی تحقیق نہیں۔ اور آؤ ذرا غور کرنا، اور اس صبح جناب علی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلقہ یہ بھی بات پیش کیتی جاندی ہے کہ جناب شبان دی جڑی 15ویں رات ہے، اس رات نو شب برات کیا جاندہ ہے، اور ایدہ ثبوت جڑا رسول اللہ تک پہنچان دیاں کوششاں کی دیاں جاندیاں نے۔ سب تو پہلی بات کہ شب برات، شب جڑا لفظ ہے یہ فارسی دا ہے، کیڑی زبان دا ہے؟ بولو بولو، فارسی دا لفظ ہے، جبکہ دین سارا کیڑی زبان اندر نازل ہویا ہے؟ عربی اندر، سب نو پتہ ہے۔ اچھا، برات دا لفظ شب دا معنی ہوندہ ہے رات، تے برات یہ عربی دے اندر بھی استعمال ہوندہ ہے، اردو دے اندر بھی ہوندہ ہے۔ عربی دے اندر استعمال ہوندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ تے دا رسول انہاں مشرکہ تو بری ہے۔ کسی بندے نو بندہ کہندے نے میں تیرے تو بری ہاں، تیرا میرا کوئی معاملہ نہیں، تیرا میرا کوئی لین دین نہیں۔ یہ اردو دے اندر، عربی دے اندر یہ استعمال ہو گیا۔ تو اردو دے اندر برات دا لفظ ساڑیاں شادیاں دے موقعوں تے وہ جڑا جلوس لے کے دلہا، جلوس ہی گئی ہے نا، وہ جلوس لے کے جڑا بیٹی آلیاں دے گھر دا کباڑا کرن جاندہ ہے، وہ جلوس جڑا برات ہے نا، وہ دے بھی لفظ برات بولیا جاتا ہے، انجی ہے نا، بھی برات جا رہی ہے۔ تو باہر کیف ہے یہ لفظ دو میں جوڑے گئے نے، انہاں دا جڑا جوڑنا ہے نا، ایک اردو عربی تے ایک جناب فارسی، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ گل جڑی یہ کولوں بنائی ہے، گل کولوں بنائی۔ مثال طور دے حدیث دے اندر لیلۃ القدر دی شان تے عظمت قرآن دے اندر ہے، اتھے لفظ بولیا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اتھے لیلۃ القدر دا لفظ بالکل واضح ہے۔ اور اس طرح ہی احادیث صحیحہ دے اندر بالکل واضح ہے لیلۃ القدر دا لفظ، یعنی لیل دا لفظ ہے عربی لغت دے اندر ہے، اور قدر تو مراد قدر والی رات، شان اور عظمت والی رات، تقدیر والی رات ہے۔ تو یہ جڑا انہوں نے اپنے کولوں سلسلہ بنایا ہے، میرے عزیزو یہ بڑی نامناسب حرکت ہے کہ دین دے اندر ایسیاں گلاں دا اضافہ کرنا، اور پھر لطف دی بات ہے کہ سلسلہ انج دا شروع ہوا ہے کہ تحفے تحائف چلتے ہیں، اور ساڑیاں زباناں تے گل گردش کر دی ہے کہ چلو عید شبرات دے ملتے ہی رہنے، تیاں عید شبرات دے ملدیاں نے، فلاں عید شبرات، عید شبرات، حالانکہ شریعت دے اندر دا کوئی معاملہ نہیں، کوئی اس طرح دی گل بات ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہوئے، قبرستان دے اندر گئے تے جا کے نبی پاک نے دعا کی تھی اہل بقیع واسطے، اتھے کتھے خاص کر کے تاکید آندی ہے
کہ وہ جناب یہ رات سی اور اس رات دے اندر ہی رسول اللہ گئے نے، اور اس رات دے بارے پھر نبی پاک نے فرمایا بھی قبراں دے اندر اتنے جا کے تے دعا کرو تے جڑے ساڈیاں میتاں نے مردے نے انہاں دے عذاب دے اندر تخفیف ہو جاندی ہے یا انہاں دے درجے بلند ہو جاندے نے۔ کوئی ایک ایسی روایت نہیں۔ بقیع دے قبرستان دے اندر رسول اللہ دا معمول سی، آپ اکثر بیشتر جاندے سن، بلکہ کئی دفعہ عصر دی نماز پڑھ کے رسول اللہ جاندے سن۔ ہن بھی انہوں نے معمول وہی رکھیا ہے اہل مدینہ نے کہ بقیع دا قبرستان 2 ٹائم کھلدا ہے، فجر تو بعد تے عصر تو بعد۔ اور جڑے لوگ حجاج گئے ہوندے نے عمرے واسطے یا حج واسطے وہ جاندے نے جا کے قبراں دیاں زیارتاں کردے نے۔ اور بقیع دا قبرستان جو روضہ اطہر دے بالکل قریب ہے، اور 10,000 صحابہ اس قبرستان دے اندر دفن نے۔ اللہ اکبر۔ 2 ازواج مطہرات تو علاوہ یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری بیوی سیدہ میمونہ، انہاں تو علاوہ بقیہ ازواج مطہرات بھی اسی قبرستان دے اندر دفن نے۔ رسول اللہ دا لخت جگر ابراہیم اس قبرستان دے اندر ہے، سیدنا عثمان غنی اس قبرستان دے اندر نے، حضرت حسن ہاں جی اور دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے افراد اور صحابہ معتبر اس قبرستان دے اندر نے۔ اللہ انہاں دے درجے مزید بلند فرمائے، اور ساڈا ایمان ہے انشاءاللہ رحمتاں پئیاں واسطیاں نے، برکتاں پئیاں نازل ہوندیاں نے، خیراں پئیاں نازل ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ہیں جی آج بھی عصر پڑھ کے اہل مدینہ جاندے نے، اس واسطے یہ اندر کوئی ایسی تخصیص ہے ہی نہیں۔ پھر دلیل پیش کی تھی جاندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات نو اللہ پہلے آسمان تے آندے نے تے آ کے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندیاں نو آواز مار دے نے۔ میرے عزیزو، اللہ دی رحمت نو کیوں تسی مخصوص دن دے نال جوڑ دے؟ او دیاں رحمتاں وسیع نے، او دیاں رحمتاں کوئی شک نہیں، بعض اوقات رحمت دی ٹھاٹھ زیادہ ہوندی ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں، لیکن اس دن دے بارے خاص کر کے اس رات دے بارے یعنی شعبان دی جڑی 15ویں رات ہے یہ بارے خاص کر کے کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں۔ ہاں میں ایک روایت سنانا صحیح مسلم شریف دی جڑی پورے سال دیاں راتاں واسطے نے، پورے آکھو سبحان اللہ، پورے سال دیاں راتاں واسطے۔ وہ پتہ کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یَنْسِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ اللہ پاک جناب علی کل لیلہ ہر رات دے اندر آسمان نے دنیا تے نازل ہوندے نے۔ رات دا پچھلا پہر ہوندا ہے، اللہ پہلے آسمان تے آ جاندے نے، آ کے کہندے نے حل من مستغفر یغفر لہ حل من تائب یتوب اللہ علیہ۔ ہے کوئی میرے کو توبہ کرنے والا میں او دیاں گناہاں نو معاف کر دیواں؟ ہے کوئی میرے کو استغفار کرنے والا میں او دیاں معافیاں قبول کر لواں؟ ہے کوئی میرے کو حل من مسترزقن رزق دا سوال کرنے والا میں انہوں رزق عطا کر دیواں؟ ہے کوئی میرے کو اولاد منگن والا میں انہوں اولاد عطا کر دیواں؟ اے رات دا پچھلا پہر بڑا پیارا پہر ہے۔ ہر رات جاگے اگر
شبان دی جڑی 15ویں رات ہے یہ نال تخصیص نہ کر ساریاں راتاں تو کچھ حصہ جاگنا ہے تے جاگدیاں جے شبان دی 15ویں رات بھی گزر جاوے تے جناب دے اندر بھی جاگدیاں عبادت ہو جاوے تے کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ ہاں اگر اہتمام کر کے آکھیں کہ شبان دی 15ویں رات ہی جاگنا ہے اور اس رات نو جاگنے دا ثواب بہت ہے، اس رات نو جناب علی فلاں ہوندا ہے، یہ واسطے پھر صحیح سند دے نال دلیل پیش کرنی پائے گی۔ اگر صحیح سند دے نال دلیل نہیں تو پھر یہ تو ہی فائدہ چک لے کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، رات دا پچھلا پہر ہوندا ہے تے اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے اور آوازاں کی لگ دیاں نے اوے ادھی رات دی رحمت رب دی اور کرے بلند آوازاں اور منگن والے کارن کھلا اور رحمت دا دروازہ آون والے کارن دوست اور سارے ملک الہی اور اے نہیں جے فانی آکم لوگوں اور تکے دین شباہی۔ اللہ دے دردے ہر رات جاگن دی کوشش کر، ہاں جی پاویں رات دا آخری 1 گھنٹہ ہی جاگ لے، تھوڑیاں جیاں رکدہ پڑھ لے تے اللہ دے حضور التجاماں تے دعاواں کر لے، اللہ دکھاں نو سکھاں اندر بدل دے گا۔ سونا اللہ حالتاں بہتر فرما دے گا، کیفیات نو بہتر فرما دے گا۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا اس واسطے اس گل نو یاد رکھنا یہ جڑیاں بے بنیاد گلاں نے کہ رات دی عبادت دا اینا ثواب ہے۔ پھر میں پڑھ رہا سا ایک نماز مقرر کی تھی، ایک دوست پوچھ بھی رہا سی اور میں خود بھی یہ پڑھیا ہے، نماز دا نام رکھیا صلاۃ البراء، یعنی اپنے کولو نام رکھ لیا، جبکہ حدیث صحیحہ دے اندر نمازاں دے نام ہوندے نے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الاشراق ہے، چاشت دی نماز، اس سارے نام حدیثاں دے اندر ہوندے نے نفلی نمازاں دے۔ تے جے یہ بھی نفلی نماز رسول اللہ تو ثابت ہوندی تو پھر حدیث دے اندر نام آ جاندہ۔ اگر جی 100 رکعت پڑھنی ہے تو 1 رکعت دے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تے بڑے چنگے بھلے سونے سنکھے سکالر بہ کے یہ وظیفے دستے نے تے اگے بہ کے سارے سنتے نے لم یا بجھ تے اللہ جاندا ایویں سر ہلائی جاندے نے تے کئی جاندے نے بھی بہت حضرت نے آج جو بیان کیا ہے وہ کمال کر دی ہے، حضرت نے آج تو زندگیوں کو بدل دیا ہے، حضرت جی نے آج تو زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ وہ اللہ دے بندے ہو، رسول اللہ دا جو مقرر کردہ طریقہ ہے زندگیاں وہ دے نال بدل دیا نے۔ اگر تبدیلی چاہتے ہو تو نبی دی سنت نو اپنانے دی کوشش کرو، سنت دے اندر ہی برکت ہے، سنت دے اندر ہی خیر ہے۔ اس واسطے انہاں باتاں نو چھوڑ دیو، ایسیاں نمازاں 100 رکعت دے مشتمل کسے صحیح حدیث دے اندر کوئی حوالہ نہیں جی، نفل پڑھن دی کوئی قید نہیں، پڑھی جاؤ جنہیں پڑھ دے ہو، لیکن یہ کہنا بھی آ نماز اس طرح دی تے اینجر انیاں رکھداں تے اینی وری اخلاص پڑھنی ہے تے اینی وری فلانی صورت پڑھنی، یہ ویکھو نا دے واسطے پھر دلیل چاہیے۔ اور ایسے نہیں پھر دن دا اگلے دن روزہ، یہ ساریاں باتاں میں وضاحت کر رہے ہیں، بلکہ نبی پاک نے تے اتھوں تک آکھیا ہے کہ جمعہ دا دن کتنا بابرکت دن ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا کوئی میرا امتی
لا تخشوا یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جمعے دی رات نو، جمعے دے دن نو عبادت واسطے ہی خاص نہ کرے کہ صرف اس دن ہی عبادت کرنی ہے. ایڈی وڈی گل ہے، یہ صحیح حدیث ہے. یعنی صرف اسی دن، یعنی یہ تو پھر وہی گل ہوگی نا جی وہ دوسرے بیلی نے وہ کہتے ہیں محرم دے پہلے 10 دن سیدھے کر لو تو باقی سال پورا نگاؤ. کیوں مولوی آصف؟ ماشاء اللہ، پھر سال پورا اونج ہی نگاؤ، یعنی انہاں کا کم کر لو. یہ جڑیاں گلاں نے میرے عزیزو، یہ عمل کرنے والیاں نے اور ضروری نے. انہوں اسی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، نیکیاں کریے، لیکن نیکیاں او کریے جنہاں نیکیاں تے رسول اللہ دی مور لگی ہے. جن مور نہیں وہ نیکیاں کارآمد نہیں ہو سکدیاں. قرآن دا اصول تے ثابتہ کیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ پاک نے فرمایا مومنو، ایک اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو، اور کدھرے اپنے عملانو ضائع نہ کر لینا، برباد نہ کر لینا. کی مطلب؟ اجیدہ عمل نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں، اودہ عمل جتنا بھی مسین ہوئے اللہ دے نزدیک دی کوئی قدر و قیمت نہیں جے. ہن ذرا توجہ فرمانا ہے. اور اس رات دے بارے یہ بھی حوالے دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اس رات دی فضیلت ہے کہ اس رات روحاں آندیاں نے، روحاں آندیاں نے. اچھا، کوئی کہنا جمعرات نو آندیاں نے، کوئی کہنا شبان دی 15ویں رات، اور اس رات نو تے خاص کر کے اجے بھی کچھ علاقے ایسے موجود نے کہتے ہیں کہ رات نو دروازے کھلے رکھو تے دروازے کھلے چھڑ کے سوو تے روحاں آندیاں نے. میں کہا روحاں تے پتہ نہیں آنیاں نے کہ نہیں آنیاں، کوئی ہور آ کے کچھ نہ کر جائے، وہ اپنا سوار جاوے، تو ستے ہی رہ جاؤ اور کنڈیاں کنڈیاں مار کے سوو. یہ گل مناسب نہیں. اس گل نو یاد رکھو، اور سونیوں جڑا ٹر جاندہ انہیں کتھے آنا. جے یار آندے ہون تو پھر رونا کہتا سونے. بڑے بڑے پیارے اپنے ہتھاں نال رخصت کر چھڑے نے. اللہ 2-4 دن ہوئے نے، یقین جاننا میں نہ صبح دعا کردیاں ذہن اندر گل آئی فلانے واسطے دعا کراں، فلانے واسطے جو گنن لگا فلانا بھی ٹر گیا، فلانا بھی ٹر گیا، فلانا بھی ٹر گیا. گندیاں خورے میں کتھے پہنچ گیا. انج دماغ دا یکدم پلٹا کھاتا، سارے ہی ٹر گئے یار، جننے ہے سن نویں چہرے آ گئے اگوں. اللہ پھر سوچیا کہڑیاں سوچاں دے اندر ہے، تو ہی ٹر جانا ہے، سارا جہان خالی ہو جانا ہے. اور جڑے ٹر گئے نے انہیں واپس کوئی نہیں ہونا. دعا کریا کرو اللہ جس وقت بھی وقت آئے تو خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ خاتمہ بالتوحید کر دے. ماپیاں دیاں یاداں، سجنا بیلیاں دیاں یاداں، پیاریاں محبوبہ دیاں یاداں، یہ تو انسان دے دل نو پھر ستاندیاں نے نا. اور مولا نے بھی آکھیا ہے اے ہوئیاں مدداں ود کوئی آیا نہیں، پھر وطنا ول پایا نہیں. ہوئیاں مدداں ود کوئی آیا نہیں، پھر وطنا ول پایا نہیں. دل تے بڑا کر دینا کہ یار اج والد نال ملاقات ہو جائے،
وہ ماں مل جاوے چمن والی، دل کرتا ہے وہ زخماں دے مرم پٹی رکھن والے یار مل جانا چاہیے، پر آواز آتی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ والیا ہن قیامت دے دن تک جدائیاں نہیں، او یا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھرا پھر وطنا ول پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، کہ ساڑھے نبی ہادی کریم کتھے، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے تک قبرستان دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، تاکہ قبرستان دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھٹ دنیا دے غم شادی نو، کہو لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ جس وقت بھی وقت آئے خاتمہ بالایمان فرما دینا، اللہ توحید تے موت نصیب کر دینا، اللہ اپنے پیغمبر دی محبت دے اندر موت نصیب کر دینا، اللہ صحیح مواحد بنا کے موت نصیب کر دینا۔ او بیلیو جڑے ٹر گئے نے انہاں نہیں آنا، یہ ساریاں گلاں بنائیاں ہوئیاں جے کوئی آندا تے سانو ملا دیو، ساڈا بھی دل کردا ملن نوں، اور سانو ملا دیو جے کوئی آندا جے، اللہ جانتا ہے۔ اب میرے کو لکھاں روپیے لے لو، میرا والد ملا دیو، ماں ملا دیو، پیسے لے لو، جڑے دوست ٹر گئے جنہ دیاں ٹھنڈیاں چھاواں سن او ملا دیو، نہیں آؤندے، نہیں آؤندے، سب گلاں اپنی من گھٹ بنائیاں ہوئیاں جے، سب جھوٹ جے۔ اللہ اکبر، اللہ ساڑے فوج شدگان دی مغفرت فرمائے، اللہ ساڑے فوج شدگان دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دے درجے بلند کرے، اللہ انہاں دی آخرت دی منزلہ آسان فرمائے۔ اب دوسری بات کہ اس رات نو آتش بازی دا سلسلہ یہ بھی من گھڑ دے، یہ دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں، شریعت نال دا کوئی تعلق نہیں، بلکہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے شیطان دے بیلی نے۔ اے جی ہے جڑیاں ارواح یعنی روحاں ہوندیاں نے، اسی انہاں دا استقبال کرنے ہیں، میں کہ کڈا بےہودہ استقبال ہے تیرا۔ کدی کسے اپنے پیارے دا استقبال انج بھی کیتا ہے کہ سیدھے فیر مار گئے بھی مہمان آ رہے ہون، لوکی ہوائی فائرنگ تے کر دے نے، پھول چھوڑ دے نے، ہوائی فائرنگ کر دے نے، کدی کسی سیدھے فائر بھی مارے نے بھی روحاں اتوں آ رہی نے، تسی سیدھے بمب چلا رہے ہو بھی اتنے ہی رہو۔ جڑی کو بچت ہے جی وہ بھی مکا ہوتا ہے۔ اتنے کی کرنا جے آگے ہیلمٹ لینے پینے جے، چلان کٹانے پینے جے، اتنے کی کرنا آگے؟ انہاں واسطے بسنت بڑی ضروری ہے، لہذا تہانوں اپنے موٹر سائیکل دے انج اتار شار لانی پینی ہے، وہ دی وجہ کہ جے اے بسنت نہ منان تے پھر کی کہواں ہونا؟ ہندو دی پیروی دا حق نہیں ادا ہوندا، یہ ہوئی آکھاں گا نا۔ اللہ اس واسطے کوئی استقبال نہیں، اے سب غلط گل ہے، فضول خرچی ہے، یہ آتش بازیاں شریعت دے اندر دا کوئی تصور نہیں دے۔
اور اس تو بعد یہ بھی گل یاد رکھنا کہ یہ جڑی رات ہے یہ بارے دلیل پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منشرین، سورہ الدخان تے 25ویں پارے دی آیت ہے، جبکہ او دلیل شب قدر دے بارے میں یعنی لیلۃ القدر دے بارے اللہ نے کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ اساں قرآن نازل کیتا ہے اس لیلہ مبارکہ دے اندر، تے قرآن کدوں نازل ہویا ہے؟ رمضان سے، تے رمضان دی اس قدر والی رات دے اندر نازل ہویا ہے۔ دوسرے مقام تے وضاحت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک نے وضاحت کی دیا نے وہ جڑی قدر والی رات ہے اور رمضان دے مہینے دی رات ہے، اس رات دے اندر کتاب اللہ دا نزول ہویا ہے۔ اس بات سے یہ جڑی آیت ہے انہوں شعبان دی 15ویں رات نال جوڑنا سراسر زیادتی ہے، شریعت دے خلاف ہے۔ ہن آخری گل، اصل اندر یہ جڑی رات ہے نا یہ اہل السنہ دی طرفوں نہیں بلکہ اہل تشیع دی طرفوں رات جڑی ہے معروف ہے، اور انہاں دے نزدیک یہ رات جڑی ہے بڑی قدر والی ہے، تے او جراثیم جڑے نے ساڑے سنیاں بھراواں دے اندر بھی شامل ہو گئے، اہل السنہ دے اندر او جراثیم منتقل ہو گئے۔ کیویں؟ انہاں دے بارے یہ نا کہ انہاں دے جڑے امام نے، امام زمانہ، وہ کتھوں آنے نے؟ بولو، غار دے وچ انہاں دا عقیدہ ہے۔ اچھا، وہ کہندے نے کہ وہ جڑی غار دے اندر ساڈا امام چھپیا نا، یہ باقاعدہ انہاں دیاں جڑیاں کتاباں نے اصول کافی، فروع کافی، وہ دے اندر یہ گلاں شامل ہیں کہ جڑا ساڈا امام غار دے اندر نے نا تے انہاں نکلنا ہے، آنا ہے، او دے بارے چند لوگاں نو بس علم ہے، چند ائمہ نو۔ انہاں دے وچوں ایک امام ہے حسن نامی، انہوں پتہ ہے کہ اس امام نو کتھوں لے آنا ہے، کیڑی غار چوں، تے انہیں ظاہر ہونا ہے کسی دریا سمندر دے کنارے تے شبان دی 15ویں رات۔ اور اہل تشیع تسی دیکھیا ہوئے گا اپنے امام بارگاہاں نو سجاندے نے اس رات دے اندر، انجی نا لائٹنگ کردے نے، اور پھر جا کے نہراں تے دریاواں تے اتھے کناریاں تے جا کے رات گزار دے نے تے چٹھیاں لکھ لکھ کے وچ چھوڑ دے نے تے اتھے چراغاں کر دے نے، اس امام دا انتظار کر دے نے بھی یہ نکلے تے وہ جڑا ساڈا بڑا امام ہے، اسی انہاں دا نام امام مہدی، انہاں نو اسی جا کے تے غار دے وچوں لے آئیے، انہاں نو چونکہ وہ دا رابطہ ہے تے تعلق ہے تے پتہ ہے جگہ دا، لہذا اتھوں اسی غار دے وچوں لے آئیے۔ اس امام دے بارے انہاں دا تصور ہے کہ جتنے ساڑھے 12 امام 11 گزرے نے پیچھے، انہاں دیاں جتنیاں باقیات نے جو کچھ ہے وے وہ کتاباں نصیحتاں ہر چیز اس امام دے کول نے، انہیں آ کے ساڑھی دوبارہ تربیت کرنی ہے۔ لہذا وہ شعبان دی جڑی 15ویں رات ہے دریاواں دیاں کناریاں تے جا کے گزار دے نے، ساری رات جاگ دے نے تے جا کے پھر اس رات نو گزار دے نے، تے جدوں صبح ہو جاندی ہے پھر وہ کہندے نے بھی ایس رات نہیں آئے تشریف لے آئے، لہذا ہن اگلے سال آؤ گے، اگلے سال پھر اگلے سال پھر اگلے سال پھر، یہ سلسلہ اس طرح تو چلتا جا رہا ہے۔ اتھوں یہ سلسلہ نکلیا تے ساڈے اہل سنت جڑے بھرا نے وہ بھیڑ چال، انہوں نے انہوں اپنا شعار بنا لیا، انہوں نے کہا اساں بھی یہ کام کرنا ہے، جویں انہوں دے تازیے ہوندے نے، ماتم ہوندے نے، جلوس ہوندے نے، او دے اندر یہ جڑے ساڈے بھرا نے وہ جناب صفائیاں کردے نے، تمام نال زیارتاں کردے نے، ویندے نے، کھلوندے نے، ہاں جی استقبال کردے نے، اور انہاں دناں دے اندر نظر و نیاز پیش کردے نے، بیائی نے ہی اس رات دی حالت میں اور کیفیت بھی ہے میں، اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، دین ایک محفوظ، بالکل محفوظ ہے، جدا ثبوت مکمل طور دے موجود ہے، اپنی طرفوں کمی پیشی کرنی مناسب نہیں ہوندی۔ اللہ پاک
میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے، آسانیاں فرمائے تے رحمت فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ساڈیاں نیکیاں قبول فرمائے۔ اگوں ماشاءاللہ رمضان دا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے دے اندر سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے بھائی ملک عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ جڑا ہے ربانی افیشل انہاں دا چینل ہے، انہوں سبسکرائب کریا کرو یوٹیوب دے اتے جا کے۔ تمام علماء کرام دے خطبات جمعہ، اج دا بھی خطبہ جمعہ، ہر خطبہ جمعہ ماشاءاللہ ریکارڈ کر دینے۔ اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے، انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر اللہ برکتاں نازل فرمائے، اور دین دی اشاعت دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جڑا اگے چلدا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا دے آواز جڑی اللہ دے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جا رہی ہے۔ اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔